لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسن الهبشي، ثم إلى روح الشيخ محمد بن محمد العزب الدميتي، ثم إلى روح العالم الفاضل العارف بالله القطب الشيخ محمد زيني بن عبد الغني ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. صل على محمد صلى الله من عليه. بالسخاء والوفاء تخلى. يا رب صل على محمد من
بالسخاء والوفاء خلاق. رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. صل على محمد وآله ومن بالحبيب يعشق. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى. سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا. أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محددا. المصطفى خير الخلائق من سماه على فلك السيادة سوددا. صلى الله عليه صلى عليه وسلم مولاه مع له وصحب ما نجم بدا. ورحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظم لمولد أحمد. حيث انعش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع ضرا مضندا. يا رب اعتر بالصلاة قرئه وإم عليه السلام ذلك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا. إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا. فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا. وبوجه آدم لاح هذا النور
إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منهم منقل حتى استقر بوالديه وأمدا وحمل له من السفاح وصوله وعلوا به شرفا نزيلا أبجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا وهما يقين الناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب اعتر بالصلاة ضرعه وادم عليه السلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أن أراد إلهنا إظهاره السر المصون الأسعدا اختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهنا وتأبدا حملا بجوهره الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمعت نداء فتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة الحفل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عثرا والأنس وافا والسرور تجددا وبعامها قد عم خصم في الورى من بعد جلب للبرية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة غردا وأبين شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فتح القمود العام كم من فتوحات به لن تحدا وجميع أحباب روت أخباره وزها بها وجه الزمان توردا وتقول حان ظهور بدر سعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا رشدا ولك به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا يا رب اعتر بالصلاة ضرعه وادم عليه السلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يقوم مقام الحمد
شفيعا إلى الرحمن من زللي والنور علي بما لا كان فيه خالدي وانظر بعين الرضا لدائما أبدا واستر بفضلك تقصير مدى أمدي وانظر بعين الرضا لدائما أبدا واستر بفضلك تقصير مدى أمدي إني توسلت بالمختار أشرف من إني توسلت بالمختار أشرف من رقى السماوات سر الواحد الأحد الله عليه أزكى الصلاة لم تزال أبدا عليه أزكى الصلاة لم تزال أبدا مع السلام بلا حصر ولا الله يا سواك ولا
وسلم وبارك عليه وعلى آله. من حمله لما مضى شهران قد وفى المثول أبى النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض الشام مسعدا وقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا صلى الله عليه. ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنور صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا هناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. وبارك
نوى به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهر رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Setelah kita membahas tentang fardu ainnya belajar ilmu tauhid, yaitu mengenal kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sifatnya dan af'alnya. Sifatnya yang wajib semalam 20, yang mustahil 20, yang harus 1. 20 ditambah 20 ditambah 1 41. Kemudian kita wajib pulang mengenal sifat dan gawiannya bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sifat bagi Rasul ada 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. 4 tambah 4 8, 8 tambah 1 9. 41 pada Allah Ta'ala ditambah 9 pada hak Rasul alaihi wassalatu wassalam, maka semuaan terkumpul menjadi 50. Itulah yang disebut dengan 50 aqaidul iman, 50 keyakinan yang harus kita miliki di dalam hati, yang terhimpun 50 tadi dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi itu yang fardu ain, yang dasar yang harus kita ketahui masalah ilmu tauhid, dan insyaallah karena ada di sini. Kemudian adapun fardu ain pada ilmu syara' itu maka yaitu mengenal qadar yang mengetahui dengan dia segala fardu toharoh bersuci, mulai berwudu, mandi wajib, istinja, dan fardu sembahyang dan fardu puasa, dan yang membatalkan akan dia, yang membatalkan wudu, yang membatalkan sembahyang, yang membatalkan puasa, dan fardu haji itu pun mun kita mampu. Bilanya kada mampu, kada diwajibkan masih belajar tentang ilmu haji. Makanya diadakan sebelum tulak haji ngarannya manasik haji, karena waktu itulah inya wajib mengaji ilmu bahaji. Dan fardu zakat bagi yang ada nang dizakatakannya, baik harta, duit, dagangan, emas dan sebagainya. Mun kada ada nang dizakatakan kada wajibnya belajar zakat. Nang wajib belajar zakat itu nang ada beisi barang nang dizakati. Nah, ada kita nang pondokan nih belajar menerima zakat aja, bacaan menerima zakat ya kah? Dan segala yang membatalkan dia, yang membatalkan haji, yang membatalkan zakat. Nah, dan yang lebih daripada itu yaitu fardu kifayah jua. Arti fardu kifayah tuh seikung gen di kampung ada menggawi
gugur dah dosa sakampungan, kada berdosa sakampungan gara-gara seikung ada nang manggawi. Ada fardu ain ini kada kawa harus perorangan, harus per kepala nang mengaji, ya kah? Nah jadi apa tadi? Ini termasuk dalam rukun Islam. Makanya orang-orang bahari nang berdahulu dikenalkan lawan kakanakan tuh rukun Islam. Karena itu nang qadar wajib bagi seseorang untuk mengaji. Rukun Islam berapa? 5 lah, kada 6 lah. Rukun Islam 5. Pertama syahadat. Nah syahadat itu pembahasannya di tauhid nang semalam ya kah? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman itu nang wajib mengucapkan orang nang kafir hendak berislam. Ada kita nih sudah mulai lahir sudah Islam ya kah? Mulai lahir sudah Islam kita nih. Bahkan hanyar keluar diajannakan sudah bayi tadi telinga kanan dan dikomatakan di telinga kiri. Nah itu orang Islam ya kah? Orang Islam. Tapi jangan nyaring mengajannakan di telinga kanan, apalagi pakai toa tahambur telinganya. Dan bagus seimbah dimandii maajannakannya ya kah? Dimandii, diberasihi dulu hanyar diajannakan. Kada kawa juga maarahkan ke telinganya, cukup dimukainya, karenanya masuk aja ke telinga tuh, nya terbuka aja. Telinga tuh kada bukakan tuh, nya terbuka seterusnya ya lah. Kecuali dipicik ha. Ya kah? Nah jadi azan telinga kanan, qomat telinga kiri. Ada nang bagus diamalkan nang beisi anak hanyar lahir. Waktu di Martapura mengaji, ujar guru baca dan amalkan imbah bayi tadi lahir, imbah diadzanakan dan dikomatakan, nang dibaca surah Inna Anzalna berapa kali? 7 kali. Inna Anzalna 7 kali. Berapa hari? Selama 40 hari. Inna Anzalna tuh dikaji akan terus di telinganya 7 kali selama 40 hari. Dan juga imbah Inna Anzalna 7 kali baca akan surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan cari aja di Quran ada aja tak kadosa ke Injil mencari di Quran lah surah Ad-Dukhan selama 7 hari. Nah jadi Inna Anzalna 7 kali selama 40 hari. Ada surah Ad-Dukhan tadi sekali aja tapi selama 7 hari. Nah siapa yang mengamalkan ini dibacakan ke anak nang hanyar lahir, niscaya anak tadi kada mau bezina sampai inya mati. Nah bagus saya itu dibacakan ya kah? Biar jar guru tuh tati lanjang bebiniannya tatap kada tegawi karena amalan nang tadi ayo tati lanjang ya kada tegawi karena ditahan oleh Inna Anzalna dan surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan itu kan palak dikira aja bang. Nah kada kawa juga misalnya kada kawa membaca Inna Anzalna 7 kali, kada kawa membaca Ad-Dukhan selama 7 hari. Jar Abah Haji almarhum Guru Zuhdian Nur minimal imbah lahir tuh barang bacakan. Nah kada kawa 7 hari, kada kawa 40 hari, minimal imbah lahir tuh barang bacakan di sini. Buka kitabnya Fathul Muin di dalam ianah lah telah halaman berapa guru, cari jam mulai juz awal sampai juz 4. Nah bagus tuh diamalkan. Nah itu orang Islam mulai lahir sudah ditemukan dan diajarkan tentang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bes itu tauhid tak. Nah kemudian rukun Islam kedua apa? Sembahyang. Pura-pura kada ingat jawabannya. Sembahyang ya kah? Kemudian imbah sembahyang puasa ya kah? Nah sembahyang puasa ini nang nyata dulu kita gawi, kita cari ilmunya karena nih rancak kita gawi. Sembahyang sehari 5 kali,
puasa setahun 30 hari ya kah, dalam setahun tuh ada 30 hari puasa. Nang ini nang nyata digawi, ini nang nyata di pelajari, nang dituntut. Adapun sesudah puasa bayar zakat ya kah. Mbah bayar zakat. Yang kelima naik haji. Mun kada kau naik haji menaiki haji jar urang bayar itu. Iya kah? Nah, zakat lawan naik haji ini biar mun kita kada kau bahaji, kada kau berzakat, kada dituntut ilmunya kada apa-apa. Nah, ya kah? Jadi cukup tuh rukun Islam yang 5, jangan 6. Kai rukun Islam berapa kai jar? Masaku 6 bang jar. 1 kai syahadat ya kai. 2 kai sembahyang. 3 kai apa yuk 3 yuk lah. 3 nang bulan Ramadan tuh napa cuk jadi puasa kayak enak ya tuh puasa ya kah. 4 kayak 4 anu berbagi duit coy aja. Bejakat nah. Yang kelima naik haji ya kayak. Nang ke-6 bang kayak besunat. Aduh, tuh kada paham arannya. Besunat lain rukun Islam. Ya kah, lain rukun Islam, cuman disuruh di dalam agama Islam disuruh jangan kada besunat pian. Ya kah? Baik itu lalakian atau bebinian tetap disunat. Itu mazhab imam kita Imam Asy-Syafi'i. Jangan kada besunat. Lalakian besunat ditatak buhul nang labihan di ujung. Babinian besunat juga dikuritis sedikit nang pina menonjol di dalam tuh nah. Ya kah? Itu bisa aja buat penyunatan lakian bisa belajar. Bisa aja bidan-bidan atau menyunat kan kada usah jadi ahlinya jangan. Ya kah? Nah. Karena amun bebinian kada disunat, syahwatnya kada berkurang. Bebinian ini mun kada disunat, syahwatnya kada berkurang. Nang besunat aja banyak lalakian nang tinggalkannya. Kenapa? Utuh aloy jenya. Kenapa? Jadi disunat, ya kah? Disunat supaya mengurangi syahwatnya. Coba kan kada besunat ya bisa menindihi saben malam kalaki kita. Aku di atas sebahnya aja. Di atas hatap pikir tak 17 tahun ke atas. Nah ya kah, jadi perlu tuh kita belajar sembahyang lawan puasa. Tahu sudah ya kalau nah tahu. Untung kita ini bersyukur kita ini hidup langsung jadi orang Islam. Kita ini hidup langsung diberi Tuhan nikmat iman, dan kita ini bersyukur langsung diberi Tuhan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hidup ini jadi belajar fikih, kita hendak bujur. Ya Allah, kita ini hendak bujur. Maka kita belajar ilmu fikih yang dinamakan ilmu syariat ngarannya. Jadi mun sudah kita bujur, jangan takutan kita disambet orang. Kita bemaulitan, bujur bemaulitan disambati orang, jangan ampeh maulitan. Kita ziarah kubur, disambati orang, kita nih bujur disambat orang. Amun kita nih bujur disambat orang, mun ampeh berarti kita kada bujur. Jangan ampeh kita, tatap aja karena kita bujur. Batahlil ma'arwah mahaul menyaratus menujuh puluh ma-40 menyalawi. Itu semuaan betahlil mahadiahkan lawan mayit, disambati orang kada sampai aja orang. Apa mahadihin yang sudah mati? Jawab aja sampai ya itu. Bukti sampainya kada membulikakan. Kada ada buhan mayit membulikakan tahlil buhan nikam jar kada ada. Sampai aja. Kada ada sampai hari ini mayit membulikakan tahlil. Namun kada percaya mati aja bedahulu pian. Ya kan? Jadi mun pian sudah tahu sampai kadanya berakan kami. Tamui aja guru nih kena. Sampai aja guru aja tak. Nah, jadi nyaman dalil kuat kan. Guru. Tak aku aja sidin. Kada perlu kita baampih mun kita bujur aja.
Sama nih benasid disambeti orang misalnya, kenapa jar itu berzikir beguyang-guyang sarah kuai itu enak turuti. Pokoknya kita mau umpati peguruan itu aja. Guyang juga awak, jangan takutan mengguyang. Nya bilanya beguyang tuh timbul rasa, nya bila berasa timbul nyaman, nyamun nyaman ada hasil. Nah minta dah al harokat yurisul harorah, ya kah? Al harokah turisul apa tadi? Al harokah turisul haroroh. Bergerak itu menimbulkan panas. Nah, ya, menimbulkan panas. Bergerak nih menimbulkan panas. Al haroroh turisul barokah. Setiap yang panas menimbulkan keberkahan. Nah, minta modelnya. Takoni jawab nganten, Mbak. Ada berakatnya nyebu panas-panas, sudah hari dingin tepak loh ya. Iya kah? Jangan takutan kita disambati orang. Bapak pulang itu jar berzikir guyang-guyang ngol mana itu jar. Nah, biar aja kita tetap aja ya Allah. Tapi kada dapang sampai hari ini kada dapang nang menyambati lagi. Nang kadang-kadang tuh ada ya Allah. Intinya kita hendak bujur, hendak bener kita nih bujur. Lawan ulun pribadi bepasan lawan buhan pian semuaan, mun ulun tak salah tagurakan aja. Mun ulun nih tak salah tagurakan aja, jangan takutan menagur. Ya kah? Atau bubuhan kami nang di belakang nih nang bubuhan nang penerbangan, bubuhan nang anom-anom nih. Tak salah cilai pian melihat inya tak salah tagurakan aja. Tagurakan aja. Kalau panggian melihat kameramen nyontan jambu kena tagur aja jelas, tagur aja ya kah, biar aja jarnya tahu aja hukumnya. Nah jadi biar orang atau pondokan menuntut ilmu sekolah di pesantren muntah salah tetap salah. Ada mau bang tahu aja nya hukumnya jar, bujur aja kalau tapi mun salah bagus saya mun ditagur. Nah minta kalau bang buhan pondokan boleh membawa binian ke kos-kosan kada tetap aja juga kada boleh. Kalau bang misalnya pondokan nang sekolah pesantren nang behimat di majelis boleh mencuntan niur orang kada juga tetap salah tuh tetap salah. Nah salah tetap salah. Mudahan kita jadi orang bujur. Nah ternyata kita hendak bujur ini syaratnya dulu ada contoh. Karena mau bang kita baulah sorangan mahayal sorangan hukum nang supaya bujur kada mau. Pasti ada contoh. Nah Tuhan ini sayang lawan kita. Setelah Allah Ta'ala menjadikan kita dengan kepemurahannya, dengan rahmatnya, diciptakanlah makhluk ini dari nur kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diciptakannya disuruh sidin kita taat lawan sidin. Nah setelah menyuruh kita nih taat lawan sidin, diulahkan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah diciptakan Tuhan menjadi contoh supaya orang kawa bujur. Jadi mun kita hendak bujur turuti Nabi. Mun kita hendak kada salah turuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun menuruti nang jalurnya lain dari Rasulullah pasti salah dah. Karena sebuting ini nang dibujurakan Tuhan gawiannya. Ya kah? Lawan juga berusaha kita mencoba menuruti nang kayak apa bujurnya Nabi Muhammad. Hatan sembahyang kayak apa sembahyang Nabi Muhammad. Hatan berudu kayak apa berudu Nabi Muhammad. Hatan beramal beribadah kayak apa amal ibadah Nabi Muhammad. Hatan kita hidup di tengah-tengah masyarakat bagaimana Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah masyarakat. Ketika Nabi disakiti oleh orang zalim kayak apa Nabi menghadapinya. Nah semua itu kita coba menuruti karena kita hendak bujur. Ya kah? Mudahan bujur kita. Jadi mun kada sembahyang nyata sudah salah orang tuh. Mun kada puasa nyata sudah salah orang tuh. Kenapa? Kada umpat di bujur nih, nah kada umpat. Nah khawatirnya kita ini kalau kada menggawi sebagaimana yang digawe oleh Rasulullah, kalau pindah hubungan kita ini putus. Sedangkan kita dijadikan
sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawatirnya hubungan kita dengan Nabi Muhammad ini putus gara-gara kita kada mau umpati, gara-gara kita kada mau umpat lawan gawian dan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan kita khawatirkan kalau putus. Umat bersandar kepada Nabi Muhammad, lalu umat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita hendak mempererat hubungan ini, coba Bang hidupkan Rasulullah di diri kita. Coba Bang tampilkan Rasulullah di diri kita. Kayak apa? Bujurakan diri kita. Kayak apa memujurakan? Umpati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad ini tetap hidup di dalam tingkah laku kita. Jadi kada ada istilah mati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidin selalu hadir dan selalu ada di mana? Di diri kita, di tingkah laku kita, di gawian kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ingatlah kisah anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh siapa ngarannya? Kan'an gerulah. Kan'an itu anak Nabi. Anak ini kita digampangan hubungan anak lawan kuitan ini kayak apa eratnya. Anak Nabi Nuh. Tapi gawian kada sama lawan abah. Nang abah beramal beribadah jadi mau khutbah di masjid, nang anak berjudi. Misalnya nih kalau ibarat zaman Nuh ini. Nang abah jadi kaum dilanggar, nang anak menungkih warung jablay aja. Nah ini misal aja Bang lah. Nah belain gawian lawan kuitan. Lalu banjir kala ada Nabi Nuh sudah di dalam kapal dah. Nabi Nuh di dalam kapal lawan jamaah sidin nang umpat lawan sidin, dan di bawah sidin binatang-binatang nang dua laki bini, kucing dua laki bini, ayam dua laki bini, anjing dua laki bini, sapi dua laki bini, semuaan dua laki bini, tapi dua laki bini aja. Nah, ya kah? Nah lalu Kan'an ini dipanggil oleh kuitan, dipanggil sudah. Kan'an ini dipanggil sudah. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Oh anakku, bunayya itu bila pakai ya di ujung itu artinya anakku sayang. Oh anakku sayang beuntung betuah. Sini nah umpat abah di kapal. Nih nakai pacangan banjir genal. Dijawab si Kan'an, kada bahai, kita beda jalur. Ulun kada percaya. Seandainya pun bujur kalimat pian, pacangan ada banjir gonol, ulun naik ke atas gunung paling tinggi bahai. Kada kan anai, gunung tinggalam. Gunung tinggalam. Amun gunung bahai tinggalam, ulun bebuat di atas pati. Biar julun tak umpang ambing kemana kah? Lalu bepandir Nabi Nuh lawan Tuhan, dijawab Tuhan, ya kah? Fa innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, itu lain lagi anak nyawa, lain lagi keluarga nyawa. Inya sudah putus hubungan lawan ikam. Karena apa? Innahu amalun ghairu shalih. Amalnya belain lawan amal ikam, gawiannya belain lawan gawian ikam. Jangan lagi diingatkan inya tuh lain bagian daripada ikam. Ayo gara-gara belain diputus hubungan antara anak lawan abah. Nah kita khawatirnya itu. Ya nang akhirnya banjir, naik ke atas gunung tatap diulahnya pati. Pati tadi dikuncinya mulai luar, dikuncinya mulai dalam, kuncinya dibuangnya. Ya kah? Jadi bepati dikunci. Nang ngaran selama berbulan-bulan banjir, ya nang Kan'an tadi bekameh di situ, behera di situ. Dalam riwayat itu matinya si Kan'an bukan lamas gara-gara banjir, tapi lamas gara-gara banyu kamehnya seorang. Tiwas ya kalak. Model secara akal aja bangnya gue pikir. Ada Nabi Nuh di kapal santai, sini kapalnya gonol, ya kah? Walaupun di dalamnya banyak binatang-binatang, jadi kebun binatang hari itu, ya kah? Ya yang terjadi di situ ya kah? Apa? Kucing. Nyajar Nabi Nuh kayak ini. Jar Nabi Nuh,
Syaratnya aku hakun membawa ikam ke dalam kapalku wahai binatang-binatang. Satu, jangan betutui, jangan begawi maulah anak. Itu aja syaratnya. Jadi selama beberapa bulan kita di dalam kapal, tahani dulu, jangan sampai beulah anak di sini, ya kah? Ternyata nang kada tahan siapa? Kucing nih kada tahan. Salah, anjing kada tahan lah, maaf. Anjing ini kada tahan. Ya nang dibuncu-buncu lawangnya, ya kah? Dibuncu-buncu lawang main si anjing tadi. Kada tahu di orang kada tahan ya Pak? Kada tahan. Padahal sudah mencari jam sunyi nih, jam 12-an ke atas kira-kira ya kalau lah. Lalu kucing ini rupanya apa kami? Gak kucing nih melihat nampak jerak kak kucing tuh di higalong pina bergerak. Kamu nih berbunyi pulang kerekot dia. Rupanya ranjangnya japuk ya Allah. Diparaki oleh si anjing. Nah, si kucing. Takajut kalau anjing. Takajut anjing. Iya nang melapas langsung. Kada rasa nyaman tuh kada lagi. Hilang rasa nyaman, takajut si anjing nya. Akhirnya imbah menagur kucing tadi datang, udah Nabi Nuh. Nabi ada nang main Nabi siapa aja Nabi Nuh? Pian tahu aja. Bujur juga ya Allah. Akhirnya dibukakan Nabi Nuh tadi kasyaf. Siapa nang main? Anjing. Iya nang anjing tadi dimamai, dipadahi, dinasehati. Cuman sebuting pelajaran di situ. Ya kah? Sebuting pelajaran si kucing ini gara-gara membuka aib si anjing sampai hari ini si kucing itu bilanya main pasti ketahuan orang. Ya. Bilanya abut kucing itu berarti anak bantut tak? Kenapa nih karma? Ini balasan membuka aib si anjing sampai ke anak cucunya ketahuan. Ya kah? Sampai ke anak cucunya ketahuan. Jadi jangan wani membuka aib orang tuh kucing jadi contoh. Walaupun bujur ya, kalau bujur tuh sebenarnya bujur. Cuman ada pian kisah bahari turun gak tujuh nangarakan kisah pakaian julak ulun bekisah rame. Jadi kucing ini bila behera kan pasti ditabuk, ditutupinya pakai tanah, ya kah? Kenapa karena si anjing ini sarik. Si anjing ini sarik ketika si anjing ini belajar lawan kucing. Anjing ini belajar lawan kucing ilmu persilatan. Kalah ya kah? Ayo aja kucing, asal ikam istiqomah aja. Ini asal mula nih, sebelum menutup tah ini kan ditutup asalnya. Ini asal mula. Akhirnya kucing beberapa tahun kemudian habis sudah ilmu diajarkan kucing, mulai menempeleng sampai meninjak. Habis dah kucing ilmu nang ku ajarkan, ku limpahkan lawan ikam semuaan. Tapi ngaran anjing lah, anjing ulun guru kada percaya. Pasti ada lagi sebuting ilmu nang pian rahasiakan, nang kada hakun pian beri akan lawan ulun. Kada aja kucing habis. Akhirnya memandahkan habis bekancangan kucing tadi disasahi oleh anjing kan. Liwaran anjing ini kalau dilajari sudah menyasah ke guru. Disasahinya kucing tadi bepal-pal tatamo pohon asam naik kayak kucing ini tak kucing kan bisa naik. Anjing udah bisa naik. Bapian bilanya disasahi anjing naik jak atas pohon niurnya udah mau naik. Ujuran cari pohon yang bener nyaman dinaik itu. Anjing udah kok naik ke atas pohon. Nah anjing nih sekalinya ilmu nang belum pian ngajari lawan ulun. Ini lain ilmu mulai ini laduni kucing. Dusta ya anjing, pokoknya imbah ini nah. Ulun bilanya tatamu pian, ulun sasahi pian. Makanya sampai hari ini kucing lawan anjing tuh jarang mun tatamu kada bakal lahi. Pastinya behentup. Amun ulun anjing ulun kada tatamu lawan pian sampai ka tahi pian ulun dapat tahi pian ulun makan. Iya nang anjing bilanya behera tutupinya pakai tanah supaya jangan dimakan anjing lainnya. Itu kisah tuh dimana kan dapat kada tahu ulun kitabnya bujuran.
ulun suah mendengar dari orang-orang tua bahari anak beloloco ya Allah dongeng sebelum tidur kikira tak. Nah, khawatirnya innahu amalun ghairus salih. Kalau kupina kita nih lain diakui umat Nabi Muhammad itu khawatir mana kita. Sedangkan ini modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barangai sembahyang kada kawa bujur benar kayak Nabi seadanya barang. Nah disinilah kita perlu mencari guru nang pas, guru nang sambung menyambung hingga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kada persis tenang kada, cuman ada barang mirip sedikit lawan Rasulullah. Oh sembahyang Rasulullah kayak ini. Bagaimana tay menuruti? Ya kah mulai mengangkat takbir sampai salam. Mudahan. Jadi kawan juga kita mengaku kena di akhirat siapa nih? Umat Nabi Muhammad surga. Siapa nih? Umat Nabi Muhammad surga. Nah nyaman sedikit. Kawa mengakui kenapa? Mirip ada sedikit ada mirip. Hubungan tuh model ada terait lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mun kada lalu terait kayak apa kita hendak mengaku lu umat Nabi Muhammad mana buktinya jar malaikat stawara. Nah aliham kita neraka jar bah aduh kasihan kita. Mudahan jangan terpacul hubungan itu nah. Paloi bakami melihat murid kambing kacar dihentupnya imbah bakami murid kambing imbah manggawi hanyar sadar nah iya amjar paloi tak keluar di dalam tak keluar di dalam ya pikirkan biar khawatirnya paloi ini kalau kupina lahirnya nih anak kambing muhanya mirip unda aja paloi khawatir benar. Akhirnya seminggu kemudian model menonjol parot kambing nih betianan aja paloi. Aduh kayak apa kambing ini nih subur benar. Dihadangi paloi papi aja paloi ini beranak kambing ini gue sembunyikan dulu khawatir kalau muha mirip. Sampai harinya kadang cari bidan gak ada bang lah. Sampai harinya anak beranak si kambing tadi keluar anaknya tok mencongol alhamdulillah aja paloi kambing juga untung muhanya muha kambing baya balik si paloi abah jar kambing tadi bapak abah jar Allah model ada hubungan kambing dengan paloi ya Allah ya Rasulullah mudahan. Nah jadi itu kita jadi belajar fikih supaya hubungan kita makin dekat. Paling kada sembahyang barang ya mirip akan sampai mirip bujur naon Rasulullah. Nangaran sembahyang pasti mulai baudu basuh muha, basuh tangan, sapu kepala, basuh batis, mulai beristinja ya kah, mulai mandi wajib tuh parlo tak kita mirip pakan. Nah setelah memirip pakan sandarakan gawian ini adalah gawiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah dulu sidin gawi. Hari ini aku cuman menceritakan betapa bagusnya kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatan baudu pinandulo nabinya, hatan sembahyang pinandulo nabinya, hatan mandi wajib pinandulo nabinya. Allah karim. Ya nang sampai menutui bini dah pinanduknya lawan nabi. Kenapa? Ini menuruti gaya nabi. Bacaan Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Hanyar tutui mukaddimah bang dulu. Ibarat main bola tuh bisa sepakan dulu ya kah. Sampai panas ya main mintu tuh ya kah. Nah imbah tojar bilanya keluar banyu mani hatan menggetar tuh nah keluar banyunya nih ke wadah rahim bini
baca pulang dalam hati, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Insyaallah bila lahir anaknya jadi wali. Nah ngalih itu hatan nyaman tuh kalau lama ingetakan nah itu ngalihnya. Ya tuh nak ingetakan di situ hatan nyaman tuh anak jadi wali. Bagus tuh amalan ya kalau lah. Jadi malam ini menutup aja tak. Man ingat lawan Rasulullah tuntung mandi wajib ya kalau nah menak saben malam enggaknya biasanya saben malam tuh pengantin hanyar bang ya kalau ada supan nyalon mintuha yang disupan lawan abah jar nang lakian apa supan abah banget pada kita aja. Pengantin lah loco juga. Kita kerasaan setengah 10 hari. Mudahan kita istiqomah mengaji karena kita hendak bujur. Minimal tadi mulai kita berwudu, mandi wajib, beristinja, sembahyang. Atau masuk WC batis kiri, keluar WC batis kanan, itu aja istiqomah kan. Masuk batis kiri, keluar batis kanan, masuk batis kiri, keluar batis kanan. Hatan masuk ingat lawan Nabi, hatan keluar ingat lawan Nabi. Insyaallah tuh orang tuh golongkan orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karenanya pinandu ya nang sampai-sampai itu berdiri lah. Nah storeng kah nah jadi kayaknya misalnya nih hendak masuk WC ya kalau hendak masuk WC ingatakan Nabi Muhammad bila masuk WC batisnya batis kiri masuk. Nah mengatakan non Nabi nih biar itu aja karena betakai. Kalau betakai itu biar kan ingat dulu. Man kau ingat bagus lagi. Karena keluar batis kanan. Nah, ingat lawan Rasulullah kan untungnya umat Nabi Muhammad nang belajar ya nang sampai-sampai hatan hendak masuk tak angkat batis kanan aja. Wah. Ini saking Allah saking mengingatakannya bahwa Nabi kada ada suah batis kanan masuk ke WC ya nang teruncat sedin. Tapi hati-hati cilai kalau terdangsar. Jadi hendak mangkat terus kan orang ini ahli silat juga kira ya Allah. Panat juga duduk sudah. Allahu Akbar. Jadi kita intinya hendak bujur itu menuruti Nabi Muhammad sudah. Jadi bila ada nang pindah terluncat dia tak. Berarti sidin mah amalakan ilmu ya Allah. Lawan orang nang masuk batis kiri keluar batis kanan sehat aja. Sehat jer ya kah mangai. Allah Akbar. Nah, kemudian mudahan Rasulullah selalu hadir dalam hidup kita. Mudahan Rasulullah selalu memandang lawan kita. Mudahan kita selalu bisa menceritakan betapa hebatnya dan benarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungannya kena adapun qadar fardu ain pada ilmu batin itu yakni ilmu tasawuf wallahu a'lam bissawab. Mudahan diampuni dosa kita zahir batin seumur hidup, diberi rahmat yang luas, diberi taufik hidayah, mati husnul khatimah, membawa iman dan ma'rifah yang sempurna, masuk surga bebas hisab bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'ala man lahu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أوصل الله لي وبلغ وتقبل وتاب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وجيراننا أجمعين ثم إلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين خصوصا إلى روح إلى رسول ووصولهم وفروعهم ووصل اللهم ثوب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء له من النار وفكاكا له من النار وشراء له من النار ونجاة له من النار وأتقا له من النار برحمتك يا عزيز يا غفر يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولهم ارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم وادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Amin Allah bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tabbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nur absar wa diaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا مولانا يا مجيب يا حاضر الله يجيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله تقضي حاجاتنا يا رحمن تقضي حاجاتنا يا رحيم والمسلمين قريب اللهم إنا نسألك اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.